اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ والضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سورۃ والضحیٰ یہ 30ویں سپارے کی ایک سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ 11 ہیں۔ ضحیٰ کا لغوی معنی چاشت کا وقت ہے، چاشت کا وقت۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پاک کی آیات پڑھتے تھے۔ اب کافی دن ہو گئے کہ آیات نازل نہیں ہوئی، تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ اب اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی اب اللہ آپ سے رابطہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک نازل نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ تھا کہ لوگ تانا دے رہے ہیں۔ تو اسی زمن میں یہ سورۃ والضحیٰ نازل ہوئی کہ جب کفار نے طعن و تشنیع کی برسات کی تو بہت زیادہ طعنا دیتے رہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھجوایا اور یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ لیل کہتے ہیں رات کو، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ اب چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ یہ جب سورج نکلتا ہے، نکلنے سے لے کر نصف النہار تک، یعنی آدھے دن تک یہ وقت ہوتا ہے، اور اس میں نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں چاشت کے، جس کو نوافل کہتے ہیں۔ اب وہ نوافل 2 ہو سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ چاشت کے جو نوافل ہیں یہ مستحب ہیں، یعنی کوئی پڑھ لے گا تو اچھی بات، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے، یہ مستحب ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، یعنی یہ جوڑ ہے، اور کتنے جوڑ انسانی جسم میں ہوتے ہیں؟ 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنا یہ بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی تسبیح ہے اللہ کی، نیک کام کرنا، سچ بولنا یہ بھی تسبیح ہے۔ لیکن ان سب کا ایک بدل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جو انسان چاشت کے نوافل پڑھتا ہے وہ سب کا بدلہ ہو جاتا ہے، جو چاشت کے نوافل پڑھتا ہے۔ اب اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس نے چاشت کے 12 نوافل پڑھے، کتنے پڑھے؟ 12 نوافل پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا، جس نے 12 نوافل پڑھے۔ تو ہمیں اگر کبھی موقع ملے، یا جس طرح آپ کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، اتوار کا دن ہے، یا ویسے کوئی چھٹیاں ہیں، تو آپ کو اس ٹائم اگر موقع ملے تو آپ وضو کر کے نوافل ضرور پڑھیں۔ 2 پڑھ لیں، کم وقت ہے آپ کے پاس، اور زیادہ ٹائم ہے تو اب 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں۔ آپ گھر میں یہ بتائیں، یہ چاشت کا وقت بتائیں، چاشت کا وقت کون سا ہے؟ سورج نکلنے سے لے کر نصف النہار تک یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ چاشت کے وقت کی قسم ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ضحیٰ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ والضحیٰ قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کیا مطلب ہے؟ لیل رات کو کہتے ہیں، اور رات کالی ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زلف مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، کیونکہ یہ بھی کالی، رات بھی کالی ہوتی ہے اور زلف بھی کالی ہے، تو یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی جب وہ
چھا جائے، جب وہ کیا ہے چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی ناپسند کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کفار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور اللہ آپ ناپسند بھی نہیں ہے۔ اب ناپسند کا الٹ لے تو کیا ہے پسند، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا ہے بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایسے ہو گیا کہ جس طرح ایک وہ شعر ہے کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا تو کچھ ہم سے کہا ہوتا، یعنی کہ کفار نے کہا آپ نے سن لیا۔ کہ غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ تو یہ ما ودعک ربک وما قلا، کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ کفار کہتے ہیں، ان کی تو بات کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلا، اور اللہ آپ کو پسند بھی بڑا کرتا ہے، اللہ آپ کو ناپسند نہیں کرتا۔ اور پسند ناپسند کا تعلق اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی ہم سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ جو آپ کی گھڑیاں چل رہی ہیں نا، یہ پہلے سے بہتر ہیں، یعنی ہر آنے والا جو وقت ہے، جو گھڑیاں جو آنے والا وقت ہے وہ پہلے سے کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا آنے والا کل کیا ہے اور کس طرح کا ہوگا۔ اللہ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں کہ فرمایا کہ جو آنے والا آپ کا وقت ہے، اور یہ جو ہے آخرت وللآخرت خیر بہتر ہے لاک من الاولیٰ، جو پہلے وقت گزر چکا ہے، جو آپ کا پہلے جو اوقات گزر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آنے والا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد غزوات ہوئے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اور جس میں صحابی نے شرکت فرمائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سریہ، سین کے ساتھ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت خود فرمائی ہو بنفس نفیس، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ جس طرح غزوہ احد، کہ احد کے جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، غزوہ بدر کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، غزوہ خندق کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ تو فرمایا وَلَلْآخِرَةُ یہ خیر لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بہتر کیسے ہیں کہ جو غزوات ہوئے ہیں اب اس میں آپ کو فتوحات نصیب ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں فتح نصیب ہوئی ہے، تو یہ اس میں بہتری کا تذکرہ ہے۔ اس میں آگے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَا سوف کا جس لفظ کے اوپر آ جاتا ہے اس میں ان قریب کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں کیا پایا جاتا ہے؟ ان قریب کا معنی پایا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب، ربک کا، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا
یہ جو کاف زبر کا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آپ۔ ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں جب السلام علیکم، جب سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو یہ ضمیر کا کما کم ہے، یعنی آپ پہ سلامتی ہو۔ تو اگلا کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ علیکم، کم ضمیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم پر، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کاف زبر کا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ، یعنی ربو کا، آپ کا رب آپ کو، آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے۔ اب اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھیں، پیار دیکھیں کہ ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، کتنا دے گا وہ جانے اور حضور جانے۔ اب دیکھیں اس میں لطف کتنا ہے۔ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ایک کاف آ گئی، ربو کا کتنی کاف آ گئی؟ 2، یعنی آپ کا رب، آپ کا رب آپ کو، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ راضی ہو جائیں گے۔ اس بارے میں کچھ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں کہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتنی دیر تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ اتنی دیر تک میں خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے، اور میں ایک امتی بھی میرا جہنم میں رہا، میں نے خوش نہیں ہونا، میں نے خوش نہیں ہونا۔ تو یہ اب پھر وہی شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ اندازہ کریں بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھنڈا ہوگا جس کو حمد بولتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر بھی ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے، لیوا کے تلے سنامے کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ کہ بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھا ہوگا اور اللہ سے کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میری آج امت کو بخش دے، میری آج امت کو بخش دے۔ بروز قیامت ساری قوم دوڑے گی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ ہماری بخشش کی دعا کر دیں، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جائے گی، یعنی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ ہمارے لیے جو ہے بخشش کی دعا کر دیں۔ لیکن کوئی بھی نبی یہ کہہ رہا ہوگا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا کہ آج تو ہمیں اپنی فکر ہے، لیکن واحد در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا جہاں پہ یہ پکار ہوگی، ہر جگہ سے یہ پکار ہوگی اذهبوا الی غیری، کسی اور طرف چلے جاؤ، کسی اور طرف چلے جاؤ۔ واحد در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی جہاں پہ یہ پکار ہوگی آنا لہا، آؤ میں ہی تمہارے لیے۔ یعنی ہر نبی کے دروازے سے یہ ہوگا کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا در دولت وہ دولت ہوگا جہاں پہ کیا حکم ہوگا کہ میری طرف چلے آؤ، انا لہا، میں ہی تمہارے لیے ہوں۔ آگے فرمایا علم یجدک یتیما فآوی، علم لم جس لفظ پہ آ جاتا ہے وہ اگلے لفظ میں نفی کا معنی پایا جاتا ہے، اگلے لفظ میں نفی کا معنی
یعنی اگر یہ ہوتا یجد کا تو معنی ہونا تھا وہ آپ کو پاتا ہے، لیکن آگے علم یجد کا، کیا آپ کو نہیں پایا یتیمن یتیم، فآوا پھر کیا دی آپ کو جگہ دی۔ کیا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو پہلے اب کس طرح کا اللہ کا، دیکھو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا ذکر دیکھیں۔ پہلے کہا ودھا، قسم ہے حضور تیرے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا اور اللہ نے آپ کو ناپسند نہیں کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا اب جو ہے بہتر ہے پہلے سے اور آنے والا بھی بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ علم یجد کا یتیمن، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے ابھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھوڑی سی اور ہوئی، 4 سال یا 3 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو ایک قول یہ ہے 4 سال، ایک قول ہے 6 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب والد کا سایہ بھی سر پہ نہیں اور والدہ کا بھی سایہ سر پہ نہیں، تو آپ کیا کہلائے؟ یتیم۔ اور یتیم بھی وہ در یتیم، در کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موتی، در کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موتی۔ تو جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، عمر 4 سال یا 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، عمر اب آپ کے دادا نے آپ کو پالا، دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کی پرورش کرنا شروع کی، لیکن جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ سونا یاد تو کرو کہ جب آپ یتیم تھے، نہ ماں کا سایہ سر پہ تھا نہ باپ کا سایہ سر پہ تھا، تو اللہ نے اس وقت آپ کو جگہ دی ہے، اس وقت آپ کو اپنایا، پہلے بھی اپنایا تھا لیکن آپ کو اس وقت اور اپنے پیار میں آپ کو فریفتہ کر دیا۔ یتیم کے بارے میں سن لیں کہ جس کا والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم کیا کہیں گے کہ سب سے بہترین گھر کون سا ہے جس میں ٹائل لگی ہو، پتھر لگا ہو، اے سی لگا ہو، یہی ہے نا۔ لیکن آئے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پیارا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش ہو رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کی پرورش یعنی اس کو دھتکارا جائے، اس کو کہا جائے کہ تمہارا ابو تو ہے ہی نہیں دنیا میں، یہ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ آئیں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے یتیم کی پرورش کی، یتیم کی دیکھ بھال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا وہ شخص اور میں جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے۔ حضور نے یہ شہادت والی انگلی اٹھائی اور اس کے ساتھ یہ درمیان والی انگلی یہ آپ نے اٹھائی، اب دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت کم۔ حضور نے فرمایا آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا جنت میں ہم اس طرح ہوں گے، جس طرح انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔
یہ یتیم کے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا صبح سے نہیں مل رہا، آپ دعا فرمائیں میرا بیٹا مل جائے۔ ابھی یہ وہ کہہ ہی رہا تھا تو ایک اور صحابی دوڑتے آئے، انہوں نے کہا، تیرے بیٹے کو میں نے فلانی جگہ پہ دیکھا ہے، تیرے بیٹے کو میں نے اس جگہ پہ دیکھا ہے، اور وہ اس نے دوڑ لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا تو کہا کہ اتنی جلدی؟ کہا حضور صبح سے میں نے اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں اپنے بیٹے کو جا کے میں ڈھونڈ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی پہلے سن لے بات، کہ جب تو نے اپنے بیٹے کو دیکھنا ہے نا، تو اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس کو اس کے نام سے پکارنا ہے تم نے، اور اپنے بیٹے کو آپ نے پیار نہیں کرنا ہے اتنا۔ اس صحابی نے کہا، حضور بیٹا میرا ہے، صبح سے مجھے مل نہیں رہا، ظاہر میں اپنے بیٹے کو پاؤں گا تو میں تو اس کو گلے لگاؤں گا، اس کا ماتھا چوموں گا، بیٹا ہے نا میرا، تو مجھ سے تو نہیں رہا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، نہیں تم نے ایسا نہیں کرنا۔ حضور کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے جس جگہ پہ وہ کھیل رہا ہے 4-5 لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، تو جب تو جائے گا اپنے بیٹے کو جب آواز دے گا تو تیری آواز میں ایک محبت بھرا انداز ہوگا ایک، پھر تو اپنے بیٹے کو جب بلائے گا تو اس کو گلے لگائے گا، اس کا ماتھا چومے گا، اور ہو سکتا ہے یہ منظر، وہ جو 4-5 لڑکے کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا بھی ہو جس کا ابو ہو ہی نہ، ان میں کوئی ایسا بھی ہو جس کا والد فوت ہو چکا ہو۔ جب وہ منظر یہ تمہارا دیکھے گا کہ تم اپنے بیٹے کا کبھی ماتھا چومو گے، پیار سے اس کو گلے لگاؤ گے، جب وہ منظر دیکھے گا نا تو اس کا دل بھر آئے گا اور کہے گا کہ کاش میرا باپ بھی ہوتا اور مجھے بھی اس طرح بلاتا، کاش میرا والد بھی ہوتا مجھے سینے کے ساتھ لگاتا، کاش میرا والد ہوتا اور میرے بھی وہ ماتھا چومتا، کاش میرا والد بھی ہوتا مجھے پیار سے بلاتا، پیار سے بٹھاتا اور پیار کرتا۔ کہا کہ وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس لیے تو نے گھر آ کے جو بھی پیار کرنا ہے گھر آ کے تم کر لینا، وہاں پہ نہ کرنا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے نبی کو کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے کہ وہاں پہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو پیار سے بلانا بھی نہیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسا ہو جو یتیم ہو۔ یتیم کے بارے میں اتنا حکم ہے، اور جس کا والد دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جن کے والد حیات ہیں نا، تو والد بڑا ارمان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں، خاص طور پہ بیٹیوں سے والد بڑا پیار کرتا ہے، فی زمانہ کرنا بھی چاہیے، بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، یعنی بیٹوں کی بات کی اتنی اہمیت شاید نہ دی جاتی ہو جتنا بیٹیوں کو دی جاتی ہے، اور بیٹیوں سے لگاؤ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ لگاؤ ایک باپ ہی کر سکتا ہے، لاڈ باپ ہی کر سکتا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا فون پہ اگر پاپا کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں، اگر ان کو کہہ دینا بابا آج میرے لیے یہ لے کے آنا، تو اگر اس کے جیب میں پیسے بھی نہیں ہو کبھی وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے، چاہے جائے کو شام کو ویسے ہی آ جائے کہ او ہو بیٹا مجھے یاد بھول گیا، لیکن انکار نہیں کرتا بیٹیوں کو۔ پاپا میرے لیے یہ لے آنا، کہے گا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، بیٹا اس دفعہ جو مجھے ملے گی نا تنخواہ میں تیرے لیے لے آؤں، بیٹا جب دیہڑی میری زیادہ لگی میں تیرے لیے لے آؤں، انکار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے والد حیات ہیں، اللہ ان کے والد کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے، اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ اس رمضان شریف کے برکت سے اس کے والدین کو، والد کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پھر آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، اس عالم میں آپ کو پایا اور اپنا بنا لیا، اور پھر کہا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں فریفتہ پایا۔ جہاں پہ کئی جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں بڑا غلط کرتے ہیں، دولن کا وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ گمراہ پایا، اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، یہ ترجمہ غلط ہے۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے الفاظ استعمال کا سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ کیا ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ترجمہ فرمایا ہے، وہ کیا فرمایا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًا، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں گرفتار پایا، فَهَدَى، اور اپنی طرف رستہ دکھا دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے آپ کو ضرورت مند پایا، فَأَغْنَى، اور پس غنی کر دیا، کہ آپ کے پاس ظاہری تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے جب آپ کو اپنا بنا لیا تو پھر سارا کچھ ہی آپ کا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے ساتھ شادی کی، سب کچھ آپ کے نام کر دیا۔ مکے کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک عورت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جو ہماری ماں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، مکے کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک تاجر جو عورت، اس کا نام سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب حضور کے ساتھ شادی کی تو آپ کے پاس غلام بھی تھا، غلام بھی سرکار کو دے دیا، جو کچھ تھا سارا کچھ سرکار کو دے دیا، ایک ٹکا بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، کہا سرکار سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، سب کچھ سرکار کے اوپر نچھاور کر دیا، یعنی صحابہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر رہے تھے۔ آپ نے وہ پڑھتے ہیں کہ جب ہجرت کی تھی اور مہاجرین کہلائے صحابہ، اور مدینہ المنورہ میں وہ انصار کہلائے۔ انصار کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والے کو۔ اور مہاجرین کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کرنے والے کو۔ اور جنہوں نے ہجرت کی وہ مہاجرین، جنہوں نے مدد کی وہ انصار۔ اب یہ اسلام کا دیکھیں، محبت دیکھیں، جو آپس میں پانی پلانے اور پینے پہ لڑتے تھے، آج جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، 1 گھر ہی مہاجر بھائی کو دے دیا۔ جس کے پاس زمین ڈبل تھی اس نے زمین ہی اپنے مہاجر کو بھائی کو، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہ انداز بھی تھا، یہ طریقہ بھی تھا، اور یہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ کہ سارا کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ سے، کہ ظاہری طور پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ سب کچھ ہے، مالک کونین ہے، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ یعنی فقر کا اندازہ کریں کہ آپ یہ عالم ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو آپ اس کو نہ جھڑکیں۔ یتیم کے متعلق آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یتیم کے بارے میں اللہ کا قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاہد ہے کہ جو یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک بچہ کھڑا تھا ایک گلی کے نکر پہ اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے امام حسن امام حسین کو لے کے، تو دیکھا وہ بچہ کھڑا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے اور کہا کہ بھائی تم افسردہ کھڑے ہو۔ تو اس نے کہا حضور ایک غزوے میں میرا والد شہید ہو چکا تھا، تو آج میرا والد ہوتا تو مجھے بھی کپڑے لے کے دیتا، میرے لیے بھی خریداری کرتا، میرے لیے بھی شاپنگ کرتا، لیکن حضور میرا والد فوت ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہا کہ کیا تم چاہتے ہو
کیا تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور کیا؟ کہا حسن اور حسین تیرے بھائی ہوں اور میں محمد تیرا والد ہوں۔ تو اس نے کہا حضور اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ اس کو حضور گھر لے کے گئے، اس کو کپڑے پہنائے، کپڑے پہنانے کے بعد حضور نے اسی کو اپنے کندھے پہ سوار کیا۔ حضور نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ سوار کر لیا۔ اب مدینے کی گلیوں میں یہ منظر جب سارے دیکھ رہے تھے تو جو بچے دیکھ رہے تھے وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آج حضور کے کندھے پہ میں بھی سوار ہو جاتا۔ آپ اندازہ کریں، حضور نے اتنی شفقت ان کے ساتھ کی، اتنا پیار کیا کہ وہ بچے دیکھ کے کہہ رہے تھے کاش ہمارا والد بھی آج نہ ہوتا۔ حضور جس طرح اپنے گھر لے کے گئے ہیں اور جا کر کپڑے پہنائے ہیں اور خوشبو لگوائی ہے، اور حضور نے اپنے کندھے پہ، اور یہاں تک نہیں، جب حضور عید پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھے اس کو دائیں طرف اس یتیم کو بٹھا دیا۔ یہ پیار دیکھیں، یہ الفت دیکھیں۔ آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی یتیم ہو تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھجوا دیں، مت سوچا کریں کہ ایک ان کے پاس بڑا ہو گیا اور کے بھجوا رہے ہوں گے، بھائی نہ آج اس کا والد سر پہ نہیں ہے۔ ہم ذرا سا، اللہ سب کے والد کو، میرے والد کو، سب کے والد کو سلامت رکھے، ذرا سا ایک خیالی سے ذرا سوچیں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارا والد کا سایہ ابھی ہم سوچ نہیں رہے تو ٹینشن آ جائے گی، ہمیں پریشانی آ جائے گی کہ ہے والد نہیں، ان کے بغیر نہیں ہم زندہ رہ سکتے۔ ایسے ہی نا، ایسے ہم ہمارا ایک دل جو کہ ان کے ہمارے اوپر احسانات بڑے ہیں، تو بھئی وہ جس کا والد روٹھ چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اپنی آئی سے جا چکا ہے، آج وہ بھی یتیم ہے۔ جس طرح ہم تصور بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے والد کے بغیر ہماری دنیا نہیں ہے، بالکل بے رنگین دنیا ہو جائے گی۔ والد کو ایک سیکنڈ سے اگر نکال دیا جائے اپنی لائف سے، آپ کس سے مانگو گے؟ آپ پیسے کس سے مانگو گے؟ آپ کپڑے کس سے مانگو گے؟ آپ مہندی؟ جب بھی پھر عید آئے گی والد تو یاد آئے گا۔ تو یہ جو ہے جن کے والد حیات ہیں، اور یہ دعا کیا کریں کہ ان کے سروں پہ سلامت رہے، اور جن کے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہیں ان کو کبھی نہ جھڑکیں۔ سائل اگر کوئی آ جاتا ہے دروازے پہ دستک دے دیتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کہہ دیں کہ بابا جی معاف کر دیں، یہ انداز ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جھڑکنا شروع ہو جائیں، بولنا شروع ہو جائیں، تمہیں پتہ نہیں ہٹے گٹے ہو تو یہ ہے تو وہ، ایسا نہ کریں۔ اگر سوالی بن کے اگر کوئی آ جاتا ہے نا، ایک یہودی تھا، وہ نیا مسلمان ہوا تھا، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ بھی آپ فلانے دروازے پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ اور کس دروازے پہ آیا بھلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ وہ آ گیا، کہا میں نیا مسلمان ہوں، وہ میرے لیے کچھ دے دیں آپ، اگر آپ ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے گھر میں سارا کچھ دیکھ لیا، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی چادر دے دی اس کو اور کہا فلانے یہودی کے پاس چلے جاؤ، شمون یہودی کے پاس چلے جاؤ اور اس کے پاس میری چادر گروی رکھوا دو اور وہ تمہیں کچھ دے دے گا۔ وہ لے کے گیا اور جا کر کہا یہ چادر ہے۔ اس نے چادر دیکھی تو اس میں خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ اس نے کہا کہاں سے لے کے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ فلانے گھر سے لے کے آیا۔ وہ جو یہودی تھا وہ سجدے میں گر پڑا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا آج میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو امت کا آخری نبی ہوگا اس کی اولاد بھی بڑی سخاوت کرے گی، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو شیخین، جب بھی شیخین کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اب حضور کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے اور شیخین کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر بھی چل رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو خوشبوئیں تو حضور کی آئی جاتی تھی جہاں پہ وہ جاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو پتہ چلا، باہر نکلے، دیکھا حضور کھڑے، کہا حضور آج مجھے میرے مہمان بن جائے نا آج۔ تو وہ مہمان بن گئے، جلدی سے بکری لی، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد حضور کے آگے، اب حضور کے چہرے پہ بھوک کے اثرات تھے۔
حضرت ابو ایوب بھاگے گئے اور کھجور کچھ تھی لے کے آگے کہ حضور اتنی دیر تک آپ یہ کھائیں باقی کھانا پک جاتا ہے. جس طرح ہم گھر میں کوئی مہمان آ جائے سب سے پہلے اس کو چائے چوئے پلاتے ہیں, نمکو وغیرہ اس طرح چیزیں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ کھائیں, اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کھانا پکانا شروع کر دیتے ہیں. اب کھجور تاکہ حضور اب یہ کھائیں. جب گوشت پک گیا, کھانا پک گیا, روٹی پک گئی, حضور کے آگے رکھ دی گئی. اب حضور نے پتہ کیا کیا؟ حضور نے ایک روٹی پکڑی اور اس کے اوپر گوشت کی کچھ بوٹیاں رکھیں اور غلام کو بلایا اور اس کو کہا یہ میری بیٹی کے گھر میں دے آؤ, وہ کئی دن ہو گئے وہ بھی بھوکی ہے. مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں ایک باپ پھر باپ, روٹی پکڑی, جہاں پہ نبی ہیں وہاں پہ باپ بھی ہیں, روٹی پکڑی اور گوشت کی کچھ بوٹیاں رکھیں اور غلام کو بلایا اور بلا کر کیا کہا میری بیٹی کے گھر میں بھی دے دو. اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ جنت کی شہزادی, جن کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ امام حسن اور حسین, جن کے توسل سے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سائل اگر دروازے پہ آ جائے نا تو اس کو مت جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور آپ کے رب کی اگر کوئی نعمت مل جائے نا تو فحدث, اس کا خوب چرچا کرو. نعمت اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے, یہ بھی نعمت, ناک دیا ہے نعمت ہے, زبان دی ہے نعمت ہے, ہاتھ دی ہے نعمت ہے, دل دیا ہے نعمت ہے, والدین دیے ہیں نعمت ہے, بہن بھائی دیے ہیں نعمت ہے, یہ دنیا دی ہے نعمت ہے, ماں دی نعمت ہے, یہ معاشرہ دیا ہمیں نعمت ہے. اللہ کی ہر نعمت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کس نعمت کو جھٹلائیں گے. یہ سورج دیا یہ بھی نعمت ہے, چاند ستارے تارے شجر درخت سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی ساری کیا ہیں نعمتیں ہیں. تو ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اگر میں آپ سے پوچھوں تو کون سی ہیں؟ ہاں جی, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا نبی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا. تو اس لیے اگر آمد سرکار ہو, ربیع الاول اگر آ جائے, یا اگر گھر میں محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور اگر کوئی کہے بھی کیوں محفل کرواتے ہو تو ان کے کہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی نعمت مل جائے اس کا خوب چرچا کرو. اس سے بڑی ہمیں نعمت نظر ہی کوئی نہیں آئی جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دی ہیں, کہ اللہ نے آخری نبی ہمیں دے دیا ہے. اس سے بڑا اور کیا ہے کہ اگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر اے لوگوں تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو کیا کرو؟ حضور کے در پہ چلے جاؤ. حضور کے کیا در پہ چلے جاؤ. جب در پہ چلے جاؤ گے وہ تمہارے لیے دعا کریں گے, تمہاری بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو سورۃ والضحیٰ پڑھی ہے, سنی ہے, سمجھی ہے, ہمیں اس سے جو ہے موتی لینے کی, اور ہماری اللہ کرے یہ سورت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے اور ہم یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.